نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی مت داخلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں الا ان یؤذن لکم الی طعام مگر اس وقت کہ اجازت دی جائے تمہارے لیے کھانے کی طرف غیر ناظرین اناہ نہ انتظار کرنے والے وہاں پر ولیکن اذا دعیتم اور لیکن جب تم بلائے جاؤ فادخلوا پس داخل ہو جاؤ فاذا طعمتم پس جب تم کھانا کھا لو فانتشروا پس منتشر ہو جاؤ ولا مستأنسین لحدیث اور دل لگی کی باتیں کرنے کے لیے نہ بیٹھو ان ذالکم کان یؤذی النبی بے شک یہ بات تکلیف دیتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیستحیی منکم پس وہ شرماتے تھے تم سے واللہ لا یستحیی من الحق اور اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا حق سے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا اور جب تم سوال کرو ان سے کسی چیز کے بارے میں فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ پس سوال کرو ان سے پردے کے پیچھے سے ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ یہ بات بہت پاکیزہ ہے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ اور نہیں جائز تمہارے لیے کہ تم ایذا پہنچاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا
اور نہ یہ کہ تم نکاح کرو آپ کی بیویوں سے آپ کے بعد کبھی بھی، ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ بات اللہ کے ہاں بڑا گناہ ہے، ان تبدو شیئا او تخفوه، اگر تم ظاہر کرو کسی شے کو یا چھپاؤ اس کو، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، پس بے شک اللہ تعالی ہر شے کے ساتھ علم رکھنے والا ہے، لا جناح علیہن، نہیں گناہ ان پر، فی آبائہن، اپنے باپوں کے سامنے، ولا ابنائہن، اور نہ اپنے بیٹوں میں، ولا اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں میں، ولا ابناء اخوانہن، اور نہ اپنے بھتیجوں میں، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ اپنے بھانجوں میں، ولا نسائہن، اور نہ اپنی عورتوں میں، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، واتقین اللہ، اور ڈرتی رہیں اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر گواہ ہے، حاضر رہنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الاحزاب کا 7واں رکوع آیات نمبر 53، 54 اور 55 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل نکاح سے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی احکامات تھے ان کا ہم نے تذکرہ سنا اور پڑھا ہے۔ آج کے سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کچھ آداب اور پھر ضمناً آداب معاشرت بھی ان کو کہا جا سکتا ہے کہ سب کے لیے یہ قانون بن گیا، ان کا ذکر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، 10 سال انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولیمہ کیا گیا، اور ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ فرمایا اولم ولو بشات، ولیمہ کرو چاہے تمہیں ایک بکری ہی میسر آئے۔ ولیمہ بہت اچھی دعوت ہے، اگر اس کے ساتھ دیگر خرافات شامل نہ کی جائیں تو بڑی بابرکت ہے، لیکن عموماً مردوں عورتوں کا اخلاط، ناچ گانا اور یہ چیزیں جب شامل کر دی جاتی ہیں تو اس کی برکت ضائع کر دی جاتی ہے۔ یعنی اتنا کچھ عظیم دعوت اور خرچہ کرنے کے باوجود اس کی برکت کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ولیمہ ایک مبارک دعوت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو حکم دیا کہ جائیں اور لوگوں کو بلا کر لے آئیں۔ چنانچہ لوگوں کو دعوت دی گئی اور بکری ذبح کی گئی اور سالن تیار کیا گیا، اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کھانا کھانے کے لیے تشریف لے آئے، اور کتنے خوش نصیب تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے میں شریک ہوئی ہے۔
بہرحال کھانا کھاتے اور چلے جاتے، چونکہ اس وقت کوئی زیادہ بڑے گھر تو ہوتے نہیں تھے اور بہت زیادہ کھلی جگہ نہیں ہوتی تھی، تو اس لیے طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ازواج مطہرات کو اسی کمرے کے کونے میں دیوار کی طرف منہ کر کے بٹھا دیا جاتا اور باقی لوگ اپنا کھانا کھا کے واپس چلے جاتے۔ لوگ آئے اور کھانا کھا کر چلے گئے، 3 آدمی بیٹھے وہاں کھانے کے بعد گپ شپ میں مصروف ہو گئے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دقت تھی، جگہ بھی کم تھی اور ظاہر بات ہے کھانے کے بعد پھر ان کو جانا چاہیے تھا۔ بہرحال وہ گپ شپ میں مصروف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ سنائیں پھر آپ کی شادی ہو گئی تو کیسی دلہن آئی، آپ کو پسند آئی؟ آپ نے فرمایا ہاں، دعا دی۔ پھر اسی طرح باقی ازواج مطہرات کے پاس آپ گئے، واپس آیا تو ابھی تک وہ 3 بندے ادھر ہی بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا کہ ابھی تو چلے گئے ہوں گے، لیکن وہ اسی طرح جناب بیٹھے گپ شپ میں مصروف تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نکلے۔ اب ان کو کہہ بھی نہیں سکتے کہ ذرا اٹھ جاؤ، ظاہر بات ہے جس کے گھر میں بیٹھے ہوں وہ کیسے کہے کہ جناب اٹھ جاؤ، یہ مناسب بات نہیں لگتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آتے ہیں، پھر آگے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں حضرت انس کہتے ہیں غالباً انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیا، رسول اللہ چلے گئے مہمان، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے۔ یہ تو ٹافیوں کی بہت زیادہ آوازیں آ رہی ہیں نا جی، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے۔ اصل میں یہ گفتگو کا جو بات ہوتی ہے یہ بالکل 100% توجہ نہ ہونا، زبان سے ادھر ادھر بات ہو جاتی ہے۔ اب یہ ٹافیاں سارے ساتھی جیب میں ڈال لیں، باقی بعد میں کھائیں، میری طرف دھیان کریں۔ تو جو ہے سب کی میری طرف جی، کیونکہ ایک ٹافی نکالنے والے اور 3 ٹافی والے کو دیکھنے والے، تو میرے ذہن میں بات کہاں سے رہے۔ آپ بھی بزرگ کو جیب میں ڈال لیں، آواز آ رہی ہے نا جی جی، درس کے بعد بس کو کسی کو مل جاتی ہے نا پہلے بھی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے تو ہوا کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں سمجھے کہ ایک پاؤں آپ نے اندر رکھا اور ایک ابھی باہر ہی تھا کہ آپ پر وحی نازل ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوپر کر لی اور میں سمجھ گیا کہ وحی آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں جو ہمارا آج کا سبق ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آداب بھی بیان کر دیے اور پردے کا حکم بھی دے دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں جو آیتیں نازل ہوئیں ان میں یہ مقام بھی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ ازواج مطہرات کے کو پردے کا حکم دیں، باقی عورتوں کو بھی اور خصوصاً ازواج مطہرات کو بھی، تاکہ کوئی لوگ یوں آئیں نہیں آپ کے گھروں میں۔ تو آپ نے فرمایا عمر حکم اللہ کی طرف سے جب آئے گا تو تب کہوں گا نا۔ اس کے بعد یہ آیتیں بھی نازل ہو گئیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کئی مقام ایسے ہیں کہ جہاں میں نے اپنے رب کی موافقت کی، میں نے ایک بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح قرآن میں حکم نازل فرما دیا، انہی میں سے ایک یہ مقام بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، مت داخل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم الی طعام، مگر اس وقت کہ تمہیں اجازت دی جائے کھانے کی طرف، غیر ناظرین اناہ، نہ انتظار کرنے والے وہاں پر، یعنی کھانے کا وقت ہے اگر مغرب کے بعد تو ایسے نہ ہو تم زور کے ٹائم ہی پہنچ جاؤ کہ جناب وہاں انتظار۔ اور یہ ایک ادب بھی ہو گیا کہ کسی کے ہاں دعوت کے لیے جاؤ تو کھانے کے ٹائم پہ جاؤ جو کھانے کا وقت ہے، لیکن آج کل تو ماشاءاللہ اس آیت پہ تو خوب عمل ہوتا ہے، جب گھنٹہ ڈیڑھ شادی حالوں میں انتظار کرایا جاتا ہے کرایا جاتا ہے نہیں کرایا جاتا، ہاں 2 بجے کا ٹائم لکھا ہوا ہے تو کھانا مل رہا ہوتا ہے 4 بجے،
اور وہاں جناب بیٹھے کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی بندہ رہ نہ جائے جس کی غیبت نہ ہو، ہر طرف سے باتیں کرنے کے بعد پھر جناب کے کھانا ملتا ہے۔ حالانکہ اسلام کا کتنا خوبصورت اصول تھا، غیر ناظرین اناہو، دعوت کے لیے جاؤ تو وہاں انتظار نہ کرنا پڑے، بس اس وقت کھانے کا ایک وقت متعین ہو، اس ٹائم جاؤ، آگے کھانا تیار ہو تاکہ وہاں انتظار نہ کرنا پڑے، گھنٹہ گھنٹہ پہلے جا کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس کی تو صحیح دھجیاں بکھیری جاتی ہیں۔ بہرحال غیر ناظرین اناہو، نہ انتظار کرنے والے وہاں پر، ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، اور لیکن جب تم بلائے جاؤ تو داخل ہو جاؤ، اور فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، پس جب کھانا کھا چکو تو پھر منتشر ہو جاؤ، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور دل لگی کی گپ شپ کے لیے وہاں مت بیٹھ جاؤ۔ گپیں لگانے کی جگہ وہ نہیں ہے جہاں آپ دعوت کے لیے گئے ہیں، وہاں آپ کو دعوت کے لیے بلایا گیا ہے، کھانے کے لیے بلایا گیا ہے، گپ شپ کے لیے نہیں بلایا گیا۔ وہاں جاؤ اس وقت جب کھانا تیار ہو جائے، اور کھانے کے بعد پھر وہاں سے منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک یہ تمہاری بات چیت کرنا وہاں پر ایذا پہنچاتا تھا، تکلیف دیتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن فیستحیی منکم، نبی پاک تم سے شرماتے تھے، شرم سے کہہ نہیں سکتے تھے کہ تم چلے جاؤ۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تو نہیں شرماتا نہ حق سے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ نبی کے گھر میں اس طرح گپ شپ کے لیے نہ بیٹھا کرو۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور اگلی بات بھی سن لو، نبی کی ازواج سے اگر کسی سامان کا مطالبہ کرنا ہو، کوئی چیز لینی ہو، کوئی بات چیت کرنی ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، حجاب کے پرے سے بات کرو، پردے کے اندر سے بات کرو، سامنے جا کر بات مت کرو۔ پہلے دور میں یہی تھا کہ لوگ چلے جاتے تھے اور اس میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس آیت کے بعد یہ پابندی لگ گئی کہ بغیر حجاب کے جا کے بات نہ کرو غیر محرم عورتوں سے، خصوصاً ازواج مطہرات سے۔ فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے بات کرو اور ان سے چیز لے لو۔ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ بات بہت پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ جب نظر نہیں پڑے گی تو پھر دل پر اثر بھی نہیں پڑے گا، اس لیے فرمایا یہ بہت پاکیزہ ہے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور یہ بات بھی تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی سی تکلیف پہنچانا بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم نبی کی بیویوں سے نکاح کرو نبی کے بعد کبھی بھی، نبی کے بعد کبھی بھی نکاح ان کی بیویوں سے نہیں کرنا، کیونکہ وہ ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو یہ شرف اور عزت بخشی ہے، وہ نبی کی جب بیویاں بن گئیں اب اور کسی کی بیوی نہیں بن سکتی۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے، اگر تم ازواج مطہرات سے نکاح کرو تو یہ اللہ کے ہاں عظیم گناہ ہے، کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ اور فرمایا نکاح کرنا تو دور کی بات ہے، نکاح کا خیال بھی نہ لے کر آؤ۔ ان تبدو شیئا، اگر تم ظاہر کرو کسی شے کو، او تخفو ہو، یا اس کو چھپاؤ، دل کے اندر تم خیال پیدا کر لو، دل کے اندر ارادہ کرو، ظاہر نہ بھی کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ تو ہر چیز کے ساتھ علم رکھنے والا ہے، دلوں کے راز بھی جاننے والا ہے، اس لیے بھول کر کبھی دل کے اندر بھی خیال نہ کرنا ازواج مطہرات سے نکاح کا، کیونکہ اللہ نے ان کو وہ درجہ اور مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ امت کی مائیں ہیں۔ ہاں لا جناح علیہن،
محرم رشتہ داروں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، جو اوپر حکم دیا نا کہ پردے کے بغیر نہ جاؤ، محرم رشتہ دار جا سکتے ہیں۔ لا جناح علیہن، کوئی گناہ نہیں ان پر، فی آبائہن، ان کے اپنے باپوں کے بارے میں، ان کے باپ جائیں ان سے بات کریں، کوئی گناہ نہیں ہے، وہ پاس بیٹھ جائیں اور کوئی گناہ نہیں ہے اپنی بیٹی سے بات کریں۔ ولا ابنائہن، نہ ان کے بیٹوں پر کوئی گناہ ہے، بیٹوں سے بھی وہ عورتیں بات کر سکتی ہیں۔ ولا اخوانہن، نہ سگے بھائیوں کے بارے میں کوئی گناہ ہے۔ ولا ابناء اخوانہن، اور نہ بھتیجوں کے بارے میں کوئی گناہ ہے۔ ولا ابناء اخواتہن، اور نہ بھانجوں کے بارے میں کوئی گناہ ہے۔ ولا نسائہن، اور نہ ان کی اپنی عورتوں کے بارے میں کوئی گناہ ہے۔ اس لفظ پہ تھوڑا غور فرمائیں، عورتوں سے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، عورت سے تو پردہ نہیں ہے، سامنے جا سکتی ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نسائہن، اپنی عورتیں فرمائے، ایمان والی عورتیں۔ اس پہ ایک لطیف اشارہ یہ کر دیا کہ کوشش کریں غیر مسلموں کے ساتھ گپ شپ نہ لگائیں، کیونکہ ظاہر بات ہے ان کے اثرات تو آتے ہیں نا۔ اپنی ایمان والی عورتوں سے بیٹھیں، ان سے ملیں، اسی ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے، جو انسان باتیں سنتا ہے وہ دل پر اثر کرتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی باتیں ہی نہ سنیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں جو ایمان والے نہیں ہیں۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، ان کے بارے میں بھی کوئی گناہ۔ اب مالک ہوئے دائیں ہاتھ سے مراد باندیاں اور غلام ہیں، لیکن مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر باندیاں مراد ہیں، لونڈیاں مراد، کیونکہ غلام جو بڑے ہوں ان سے تو پردہ ہے، باندیاں مراد ہیں کیونکہ باندیوں کے بھی ہاتھ مالک ہوتے ہیں نا، اس لیے باندیوں سے بھی، نوکرانیوں سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے۔ واتقین اللہ، یہ تو ظاہری احکام ہیں، اصل حکم تو یہ ہے کہ دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ واتقین اللہ، ڈرتی رہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز پر حاضر ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو ازواج مطہرات میں سے آپ کی ازواج بیٹھی ہوئی تھیں، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا صحابی ہیں، وہ تشریف لائے، حضور نے فرمایا احتجبا منہ، تم دونوں پردہ کر لو، عبداللہ بن ام مکتوم آ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ الیس هو رجل اعمی، وہ تو نابینا آدمی ہے، وہ تو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ نہیں دیکھتا نا، آپ تو دیکھ سکتی ہیں، آپ تو دیکھ سکتی ہیں، کیا آپ بھی نابینی ہو؟ کہا جی نہیں ہم تو نہیں۔ فرمایا پھر پردہ کرو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مردوں کو غیر محرم عورتیں دیکھنے سے منع کیا ہے، ایسی عورتوں کو بھی غیر محرم مرد دیکھنے سے بھی منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا